بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت کیا ہے؟ کیا موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے؟ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن روحوں میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن روحوں کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پہ آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خواہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ہر انسان کو صرف ایک بار اس کرۂ ارض پہ آنے کا موقع ملتا ہے۔ جو ایک بار آ کر اس فانی دنیا سے واپس چلا گیا اسے قیامت تک دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جانے۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ روحیں رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی روحیں رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ علیین میں مومنین کی روحیں رہتی ہیں اور سجین میں کفار و مشرکین اور منافقین کی روحیں رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے دفنا دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے نبیوں اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جوابدہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ذرا یوں سوچئے کہ آج سے 100 سال پہلے موجود انسانوں میں سے آج کتنے زندہ بچے ہیں؟ وہ سب اس دنیا میں کمائے ہوئے مال و دولت، علم و فن اور سائنسی ترقی کو اپنی اگلی نسلوں کے حوالے کر کے خود یہاں سے چلتے بنے۔ بالکل اسی طرح آج کی تاریخ میں جو 8 ارب کے قریب انسان اس روئے ارض پہ زندہ بستے ہیں وہ سب کے سب آج سے کم و بیش 100 سال بعد مر چکے ہوں گے اور ان کی جگہ ان کی اگلی نسلیں سنبھال چکی ہوں گی۔ ہم سب یہ رنگین دنیا چھوڑ جائیں گے اور ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ اگلی نسلوں میں ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ ہماری اولاد میں سے بھی بیشتر موت کی نیند سو جائیں گے اور باقی ماندہ ہماری قبروں کے نشان تک بھول چکے ہوں گے۔ آج ہم میں سے جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، روحانی آسائشوں میں مبتلا ہو کر صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی کا رویہ اپناتے ہیں، رشوت اور حرام کی کمائی کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں اور کرپشن کے مال سے کار بنگلہ بینک بیلنس بناتے ہیں، وہ سب خاک میں مل چکا ہوگا۔ ہماری جائیدادوں پر وہ قابض ہوں گے جو ہمیں بھول چکے ہوں گے۔ موت کے ساتھ ہی یہ سب کمایا ہوا مال و اسباب اسی زمین پر چھوڑ کر ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے۔ اپنے والدین سے ان کے دادا پر دادا کے نام پوچھیں اور ان کی قبروں کا مقام پوچھیں۔
بیشتر کو ان کی قبروں کا مقام حتیٰ کہ وہ قبرستان بھی یاد نہیں ہوگا جہاں وہ مدفون ہیں۔ ان کے آبائی گھر کے ہمسایوں کے بارے میں پوچھیں کہ ان میں سے کون اب کہاں رہتا ہے، ان میں سے بھی بیشتر فوت ہو چکے ہوں گے، اور اس گلی محلے کے بیشتر لوگوں کو ان کا نام و نشان تک یاد نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور ہمارے ساتھ صرف اس امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم ان نفرتوں، قدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ ذرا سوچئے۔